الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آج ہم شروع کریں گے تفسیر انشاءاللہ سورۃ القصص آیت نمبر 78 یعنی 78 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اس نے کہا بے شک میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے۔ کیا بھلا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا، اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ کل ہم نے اس سے پیچھے پڑھا کہ قارون جب اپنے مال و متاع کے ساتھ نکلا اور اپنے مال کو اور اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ تم اس مال سے تم اپنی آخرت بناؤ، اور دنیا میں بھی جو اس کا تم پر یعنی اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو قارون اس نصیحت کے جواب میں کہنے لگا کہ یہ مال و متاع جو مجھے حاصل ہے یہ میری حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، میری مہارت فن اور قابلیت کا نتیجہ ہے، اور میں اس مال و دولت کا اہل ہوں، تو تم مجھے اس چیز کے بارے میں کیوں نصیحت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اللہ کی عطا و بخشش اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کو کچھ دیا جا رہا ہے اس کے حالات اچھے ہی ہیں یا اس کے لیے فائدہ مند ہی ہیں۔ اگر طاقت اور مال اللہ کے نزدیک فضیلت کا سبب ہوتا تو گزشتہ بہت سے قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک ہی نہ کرتا جو قارون سے زیادہ مالدار تھیں اور زیادہ طاقتور تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جب کسی قوم کو یا کسی فرد کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو انہیں مہلت نہیں دی جاتی، ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ انہوں نے وہ گناہ کیوں کیے تھے اور ان کے پاس کیا عذر بہانہ ہے۔ تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے۔ یعنی قارون نے اپنی قوم کی خیر خواہی کو ٹھکرا دیا، ان کی نصیحت کو چھوڑ دیا، رب کی ناشکری کی، اور
اپنی بڑائی کا اظہار کیا کہ یہ تو میری عقل اور میرے علم اور میری تدبیر کی وجہ سے ہے، میری سوچ اور میرے فیصلوں کی وجہ سے ہے. یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو سامنے لا رہا ہے، میں. اور بہت سے لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے بے شک میں یہ اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہوں. یعنی تکلیف کے وقت میں اللہ یاد آتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو اپنا آپ یاد آتا ہے کہ یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے برعکس مومن کیا کہتا ہے؟ وہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت اور نعمت شمار کرتا ہے اور اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہ جو اس نے کہا نا علی علم عندی، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے علم کی وجہ سے سب کچھ میرے پاس آیا ہے. یعنی ہماری عقل، ہماری ذہانت اور ہماری مہارت، یہ عام طور پر لوگ اس کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان کبھی سوچے کہ یہ عقل، ذہانت، مواقع، اپرچونٹی یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے دیے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ذہانت اور عقل اور فیصلے اس کے پیچھے تھے تو وہ بھی تو اللہ ہی کے دیے ہوئے. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے میرے اعمال کی بنا پر مجھے اتنا مال دیا ہے. یعنی یہ سب کچھ مجھے اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو جانتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں. اگر میں اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا. تو بہرحال ہم سب کو قارون جیسے طرز عمل سے بچنا چاہیے. کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے. لیکن اس کے برعکس کتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت مال و متاع ہوتا ہے. کتنے انسان بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس حسن تدبیر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا کوئی کام بنتا نظر نہیں آتا، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، صرف انگوٹھا لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کے پاس بے پناہ رزق ہوتا ہے. اور کچھ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے انسان کو اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. زاد المعاد میں ابن قیم کہتے ہیں کہ انا، لی اور اندی، یہ تین کلمے ایسے ہیں جو ابلیس نے، فرعون نے اور قارون نے کہے تھے. ان سے بچنا چاہیے. ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں، میری ہے. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. تو یہ تین کلمات تین متکبر لوگوں کے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا می، مائی سیلف، مائن، آئی، می، مائی سیلف. یس. تو مومن کو جائز نہیں کہ وہ یہ تین کلمات استعمال کرے. بعض لوگ ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی
اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرے ہی لیے ہے، یہ تو میرا حق تھا، مجھے ملا ہے، آئی ڈیزرو اٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کی رحمت ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی پچھلی امتوں سے عبرت حاصل نہیں کی. کیسی تھی پچھلی امتیں؟ من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا، جو قوت اور جماعت میں اس سے بڑھ کر تھی. جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین. ان سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، ان کے پاس بہت سے اسباب قوت تھے، مال تھا، لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا؟ سورۃ القمر میں آتا ہے نا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بہت زبردست اقتدار والے کی طرح کا پکڑنا، یعنی خوب پکڑا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ انسان کا علم اور ہنر اسے ہلاکتوں سے نہیں بچا سکتا، اور کسی کو زیادہ دولت کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. یعنی جب ان کی پکڑ کا وقت آتا ہے، مجرموں کی پکڑ کا وقت آتا ہے، تو ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارے گناہ کیا ہیں. گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو اچانک ہی پکڑ لیا جاتا ہے، مواخذہ کر لیا جاتا ہے. اچھا، قرآن مجید کی بعض آیات میں آتا ہے کہ سب سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ولا، اور کبھی آتا ہے کہ یعنی کبھی آتا ہے وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور کبھی آتا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور آیت میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے ضرور سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں سے سوال کرے گا. تو بات یہ ہے کہ سوال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈانٹنے اور جھڑکنے کا سوال، اور دوسرا ہے معلومات حاصل کرنے کا سوال. کفار سے سوال بطور ڈانٹ کیا جائے گا، کچھ پوچھنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول بھی نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں. مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ایک طویل دن ہے، بعض موقعوں پر سوال ہوگا اور بعض پر نہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو سوال ہوگا وہ رسولوں کی تصدیق کے بارے میں ہوگا، شرعی احکام اور مسائل سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. ٹھیک ہے، تو یعنی قیامت کا دن ایک طویل دن ہے، تو اس میں مختلف طرح کے معاملات کیے جائیں گے مختلف لوگوں سے. تو اس آیت سے جو خاص باتیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک کہ
فخر کرنا اور بوسٹنگ کرنا یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے اور ایسا کرنے والا شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ مغرور شخص کی علامات یہاں پتہ چل رہی ہیں اس آیت کے اندر۔ وہ کیا سمجھتا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ اوتیتہ علی علم عندی، میں تو اس کو اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ پچھلی امتوں سے عبرت لینی چاہیے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی کثرت جو ہے انسان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں، اور قوت اور مال کی فراوانی انسان کی فضیلت کا باعث نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ ضرور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یعنی قیامت کے دن مال و دولت کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ دنیا میں بھی۔ فخر کسی بھی چیز پر اچھا نہیں، نہ مال پر نہ علم پر۔ علم پر بھی فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی نجمہ، مائک دیجیے پیچھے۔ جی استاذہ جی، اس میں ان اللہ لا یحب الفریحین کل کے لیسن میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اترانے والوں کو، اور دوسرا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو، اور پھر آگے ہے ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ تو یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند میں کافی زیادہ احساس آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرے، اور سارا بتا رہے ہیں، پہلے سارے واقعات رکھے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا مزید اظہار فرما دیا ہے جی کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں بھی یہ پتہ چلے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتا تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہمارا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ برا ہوتا ہے نا۔ اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے بعض اوقات لوگ بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا آئی ہیٹ یو، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا کیوں، اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے جب ہم کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں؟ کیا ہمیں کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ جی یہی سوچ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند بتائی ہے تو مومن لوگ جو ہیں باز آ جاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ بالکل۔ غور و فکر کی بات آ رہی ہے اس میں۔ جی شائلہ کو دیجیے۔ استاذہ جی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ مجرم تو چہرے سے پہچانے جائیں گے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ مائیں بھی جب بچے نے کوئی شرارت کی ہوتی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر کے آیا بچہ بغیر کسی اور کے بتائے یا بغیر کچھ کہے، تو جب انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فہم دے دی تو پھر وہاں تو وہ پہچانے ہی جائیں گے۔ اور دوسری یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ خود کو یہ سمجھنا کہ میں اس قابل تھا یا آئی ڈیزرو اٹ، تو استاذ جی کئی دفعہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ فکرہ بول دیتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک نہیں، جی ایسے فکروں سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ کسی حق کی بنا پہ نہیں ملا کہ یہ ہمارا حق تھا ہمیں ملے۔ اسی لیے بعض لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خاص چیز نہیں ملی جو کہ ان کا حق تھا، انہیں ملنی ہی چاہیے تھی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو جو چاہے دے، اور جو اگر وہ روکتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ مطلب جیسے اگر ہم یہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ
ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے اور ہم مطلب یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں برا ہوا، جب ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، یہ نہیں ایسے نہیں سوچ سکتے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم نے ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ لیکن اپیرنٹلی مطلب ہم نہیں، بظاہر وہ یہ نا کہ ہمیں اپنی ذاتیاں یاد ہی نہیں ہوتی، جی اس لیے. جی آپ مونا. سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ تکبر بہت ساری وجوہات کے بنا پہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جو سب سے سیویئر چیز ہے وہ یہی علم کی بنا پہ تکبر اور غرور کرنا ہے. اور خاص طور سے جب دین کا علم اگر تھوڑا بہت بھی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی بنا پہ بظاہر تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی پہ جا کے اپنی بڑائی جتائیں یا فخر کریں، لیکن ان نوئنگلی کبھی ہمارے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، کبھی ہمارا باڈی جیسچر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ دین کا تھوڑا بہت علم آ گیا اور اب ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ بالکل دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے. تو ہم سب کو بہت زیادہ بینگ اسٹوڈنٹس آف قرآن، یا ہم اگر کسی بھی کیپیسٹی میں قرآن پڑھانے والوں میں سے ہیں، تو بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ہمبل ضرورت ہونے کی ہوتی ہے. ضرورت ہے، بالکل. بالکل. ساری کل جو ہم قارون کا پڑھ رہے تھے ان کا اس کا رویہ، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ قارون کا جو طرز عمل تھا وہ بڑے لیول سے لے کے چھوٹے لیول تک ہر انسانوں میں نظر آتا ہے ہمیں. اور جیسے کہ کل اس کی کنجیوں کی بات ہوئی تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم آج کے دور میں بھی لوگوں کے پاس جو ہیں جتنا زیادہ امیر ہوتے آتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں، ان کی چیک بک جو بھی ہیں وہ اتنی ہی ہیں. مطلب بڑھتی ہمارے جاتی. لیے تو دو چار رکھنی بھاری ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کتنا ہے. اور پھر یہ کہ جو ریچسٹ پیپل ہیں ان کی ایک لسٹ جو ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ان کا شو آف ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی گھر ہوں، ان کی شادیاں ہوں، تو یہ چیز جو ہے وہ آج کے معاشرے میں کتنا فساد پھیلا رہے ہیں. کیونکہ ہر ایک دیکھ کے اس کو اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری یوتھ ہو، کوئی بھی ہو. ہم یوٹیوب پہ بھی ان سے متعلق کوئی بھی چیز دیکھتے نا تو ہر ایک جو ہے وہ رک کے دیکھتا ضرور ہے اس ویڈیو کو پورا، کہ کس کے پاس کتنا مال ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں شو آف کرنا یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بڑی برائی ہے معاشرے کے لیے. جی آج 79. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پھر وہ اپنی پوری زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی اسی کی مانند ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے. یعنی اب اس کو آئیڈیالائز کرنے لگے، وہی بات کہ رک کے دیکھنے لگے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. یعنی وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو اور دنیا ہی کی زیب و زینت حاصل کرنا ان کا مقصد زندگی ہو، تو ایسے لوگ اسی طرح کی تمنا رکھتے ہیں. تو وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی یہی ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور فرعون کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ اپنی قوم میں اپنی بھرپور زینت کے ساتھ نکلا. کہا جاتا ہے کہ 4000 کا جلوس لے کر نکلا، گھڑ سوار جو ریشم اور سونے کے لباس میں تھے، اور اس کے اپنے اندر بھی سخت قسم کی سرکشی تھی، تکبر اور غرور تھا، اور اس نے اپنی قوم کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، خود پسندی میں مبتلا تھا. جو مال و دولت اسے ملا تھا اس نے اسے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. تو زینت سے مراد یہاں اس کی ٹھاٹ باٹ ہے. وہ بہت بہترین چیزوں کے ساتھ بند سنور کے نکلا، اکڑتا ہوا کہ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے. سواری بہترین، لباس بہترین، اور اسی طرح جو بھی
چیزیں دوسروں کو مروب کرنے والی تھی، اس کا تفاخر، تو اس کی جو یہ زینت، زیب و زینت تھی، اس نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا۔ تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے تھے، جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، جو دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا مثل ما اوتی قارون، جیسا قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ یعنی دنیا کی محبت رکھنے والے قارون کی شان و شوکت سے مروب ہو گئے۔ یعنی آپ جس چیز سے محبت رکھتے ہیں، جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں، جب وہ کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو لازماً پھر آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں۔ تو جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہی دنیا تھی، تو ان کو بھی یہ شوق آ گیا کہ ہمارے پاس بھی ایسی ہی ہوتی۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک حدیث کے مطابق، یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ مال بھی ہے اور علم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حق بھی دیتا ہے اور بندوں کے حق بھی دیتا ہے۔ دوسرا ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے محروم رکھا، لیکن پھر بھی اس کی نیت سچی ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کے اجر کے برابر ملے گا۔ یعنی یہ علم والا ہے، مال والا نہیں، لیکن تمنا رکھتا کہ مال ہو تو میں بھی پہلے شخص کی طرح عمل کروں۔ تیسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن علم سے محروم رکھا، تو وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا ہوا ہے، نہ مال ہے نہ علم ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا، یعنی غلط کاموں میں خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور بار گناہ برابر ہوگا۔ یعنی جس کے پاس مال ہے اور وہ خرابیاں کر رہا ہے، اس کا گناہ، اور اس کا گناہ جس کے پاس مال ہے ہی نہیں اور صرف نیت رکھتا کہ میں ملے تو میں یہ سب غلط کام کروں، اس کا گناہ ایک جیسا ہوگا۔ تو کئی لوگ خود فقیر محتاج ہوتے ہیں لیکن مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شرابیں پی رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو وہ مفلس محتاج لوگ کیا کہتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ہو تو ہم بھی یہی کام کریں۔ تو نیت کی بھی پوچھ ہے، نیت کی بھی پکڑ ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا مال کسی کو ملنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ضرور اس سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، اور دنیا بہرحال فنا ہو جانے والی ہے۔ تو جس کے پاس ہے ضروری نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی اس لیے مجھے زیادہ مل گیا۔
کچھ لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ قناعت پسند بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ابنڈنس ہوتی ہے، تکاثر ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، اور ان کو کوئی قناعت نہیں ہوتی، وہ اور سے اور حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ مال عیش کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ جواب دہی ہوگی، اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ حساب زیادہ ہوگا، پھر بھی انسان مال کی محبت میں شدید ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس کے برعکس جو قناعت پسند انسان ہے وہ کامیاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، وہ آدمی کامیاب رہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق ملا، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کر لی، یعنی اس پہ راضی ہے جو ملا ہے۔ وہ زیادہ مالداروں کو دیکھ کر کوئی آرزو نہیں رکھتا کہ میرے پاس بھی اتنا زیادہ ہوتا، بلکہ جو کچھ اسے ملا اس پر مطمئن ہے، خوش ہے، شکر گزار ہے۔ لیکن کچھ لوگ مال کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، رسمی طور پر اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن اصل ان کی ساری توجہ مال کمانے کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا میں تو وہ بہت بڑا انسان نظر آتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر بالکل حقیر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ساری توانائیاں صرف مال کو بڑھانے کے لیے استعمال کی۔ تو بہرحال اس آیت سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ دنیا چاہنے والوں کو، دنیا داروں کا، دنیا چاہنے والے اپنی زیب و زینت کے اظہار سے دوسرے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ عقل مند اور جاہل مال کے تصرف میں فرق رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ مال کے فتنے میں جلدی پڑ جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ نعمت ملنے پر انسان شکر ادا کرے، سراپا شکر بن جائے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی فرمائی۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا، کسی چیز کو استعمال کرنا۔ مال میں تصرف یعنی مال کو استعمال کرنا، اسراف نسین والا نہیں ہے، یہ سعاد والا ہے۔ صرف ہوتا ہے نا خرچ کرنا، یعنی منی مینجمنٹ۔ ٹھیک، اسی سے پنجابی میں ایک لفظ صرفہ کرنا بھی ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی یوز کیا کہ جی، بچت کو کہتے ہیں صرفہ۔ جی ضرور فرمائیے، دیجیے ان کو۔ استاذہ جی یہ جو اتنا زیادہ ڈر لگا سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو دوسروں کی نعمت، دنیاوی نعمت دیکھ کے حسرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی نعمت چاہنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ حسرت کی۔ تو تھوڑا ہمارے لیے بھی لمحہ فکری ہے کبھی اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم پھر کیا چاہتے ہیں، جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں ہماری چاہت کیا ہے۔ ایگزیکٹلی اگر ہم نے دنیا کی چیزوں اگر کی دنیا کی چیز کی چاہت ہے تو پھر ہم دنیا والوں پر رش کریں گے، اور اگر علم کی چاہت ہے، دین کی چاہت ہے تو دین والوں پہ رش کریں گے۔ ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی دنیا کی چیز پہ آئے بھی تو فوراً سوچیں کہ ہم تو پھر اس کیٹیگری میں جانے والے ہیں اگر ہم جی نے ہاں دنیا کی۔ بالکل، پیچھے ریحان کو دیجیے۔ وہ جو آپ حدیث بتا رہی تھی نا وہ مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ ایک علم ہے جو انسان میں ڈفرینس ڈال دیتا ہے، یعنی جو فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری تھی، قسم تھی لوگوں کی، ان کے پاس علم تھا اس لیے وہ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اگر مال نہیں بھی ہے تب بھی فکر خرچ کرنے کی ہے۔ اور جو تھرڈ اور فورتھ ہے کیونکہ وہاں علم نہیں ہے، مال ہونا نہ ہونا، لیکن اگر علم ہوگا تو ہماری جو ساری چیزیں ہیں نا وہ پھر درست ہو جائیں اپنی گی۔ جگہ پہ آ جائیں گی۔ جی جی نجمہ۔
ان آیات سے ہمارا اپنا جائزہ والا جو آپ لکھواتی ہیں نا وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا. جی استاذہ جی، مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک ویسے ہی کسی کو سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی مقولہ بننا ہوا ہے شاید کہ جب خوشی ہو تو مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کے دو کہ میں خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، اسی طرح غم سے. تو کہتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اب ان کے حالات سن کے یہی ہو رہا ہے کہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت گزر گیا، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ نعمت ملنے پر شکر کرے، تو شکر اور صبر یہ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں پھر وقت گزرنے کے بعد. بالکل. دونوں طرح کا، جو انسان کو اچھے برے کی پہچان دے. سادی یہاں سے پتہ چل رہا ہے لیکن کہ دین کا علم جو ہوتا ہے نا، وہی انسان کو صحیح معنی میں یہ بتاتا ہے کہ اس کو اصل فائدہ کس میں ہے. جب دنیاوی علم ہوتا ہے نا تو پھر انسان دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. جب دین کا علم ہوتا ہے تو انسان دنیا کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. سادہ اس کی جو دونوں باتیں آ رہی ہیں نا یہاں پہ آیا 78 میں کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اور پھر اس آیت میں فخرج علی قومہ فی زینتہ. یہاں پہ دونوں چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل جو مین چیز اس کی تھی خرابی وہ دکھاوا تھی. یعنی اس کے پاس علم بھی تھا اور مال بھی تھا، سب کچھ تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، مال بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر شو آف نہیں ہوتی، وہ ہمبل ہوتے ہیں. لیکن جب دکھاوا آ جاتا ہے انسان کے اندر تو پھر وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور دکھاوا جب آئے گا تو پھر وہ راستے بھی اس کے وہ غلط ہو جائیں گے. وہ ہر غلط چوائسیز کو جو ہے نا وہ اپنے لیے پھر لازمی کر لے گا. مقصد ہی بدل گیا نا جی پھر. بالکل. نمبر 80، آیت نمبر 80. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم پر، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل ہونے والی اس زیب و زینت اور شان و شوکت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ بدلہ کہیں بہتر ہے. اور وہ کس کو ملتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو. وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، یعنی جنہوں نے معاملے کی حقیقت کو پہچان لیا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ رکھا تھا. اور دوسرے لوگوں کی نظر دنیا کے ظاہر پر تھی، زیب و زینت پر تھی، لیکن علم والوں کی نظر نتیجے پر تھی. ٹھیک ہے. تو وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم کے نور سے منور کیے گئے، اس نور کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ دنیا کا گھر تو اصل گھر ہی نہیں، یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہاں کے لیے جمع کرتے رہنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. یعنی سوچے نا، انسان عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل ہو جاتا ہے جب دنیا کا معاملہ آتا ہے. یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز فانی ہے اس کو تو میں بچا کے رکھ رہا ہوں، اور جو باقی ہے اس کے لیے میں کچھ کر ہی نہیں رہا. یہ فرق ہی نہیں کر پاتے ہم. آج بھی ہم سب بھی اچھے بھلے عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، جب دنیا اور آخرت کے بیچ میں کمپیریزن آتا ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کی زیب و زینت کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں لگایا جو ہمیشہ باقی رہنے والی تھی، جس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے آخرت کے.
لیکن ہم اپنے اوقات کا جائزہ لیں سارے دن کا، تو ہم کن چیزوں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں؟ باقی رہنے والے کام میں، یا ان چیزوں میں جو بس ختم ہو جائیں گی؟ اور یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے. اور یہ جو کہا وَيْلَكُمْ، تو یہ کلمہ وعید ہے، ہلاکت ہے تم پر، افسوس ہے تم پر. تو یہاں علم والوں نے دنیا چاہنے والوں پر افسوس کیا، ان کی تمنا پر دکھ محسوس کیا، کیونکہ وہ دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے تھے، دنیا کی طرف متوجہ تھے. تو بات یہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی حقیقت کو نہیں پا سکا، اس نے کچھ نہیں پایا، وہ خسارے میں رہا. اور ثواب اللہ سے مراد وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر قائم رہ کر آخرت میں انسان کو ملے گا. اور ثواب اللہ سے مراد جنت بھی ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یعنی اللہ نے جنت میں جو ثواب رکھا ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. کیونکہ جو کچھ جنت میں ہے دنیا میں تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا تھا نا کہ تم جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور ملائم ہے جو صحابہ چھو رہے تھے اور اس سے اٹریکٹ ہو رہے تھے. وہ تھوڑا سا ان کو اچھا لگا وہ سامان تو آپ نے فوراً توجہ آخرت کی طرف دلا دی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر سوار اس کے سائے میں 100 برس چلتا رہے تب بھی طے نہ کر سکے. اور پھر یہ کہ جنت ہر طرح کی کمی سے، کدورت سے، تھکاوٹ سے، بوریت سے بھی پاک ہے. اس میں نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانیاں ہیں، نہ تھکاوٹ ہے، نہ گندگی ہے، نہ حسد ہے، نہ غل ہے، نہ کینہ ہے، نہ گالی گلوچ ہے، نہ بد زبانی ہے، نہ اذیت ہے، کچھ بھی نہیں. انسان بھی خوبصورت ہوں گے، جگہ بھی خوبصورت ہوں گی، معاملات بھی خوبصورت ہوں گے. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ نہ ڈالا جائے گا مگر صبر کرنے والوں میں. یعنی یہ صفت کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا صرف صبر کرنے والے ہی کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا کی جلد ملنے والی چیز کی طرف بے صبری سے انسان فوراً آگے بڑھ جاتا ہے، ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جو جہاں فائدہ دیتی ہیں یا جہاں خوبصورت لگتی ہیں. یعنی صبر کرنے والے ہی کو اللہ کی اطاعت کی توفیق ملتی ہے، صبر کرنے والے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، مال کے معاملے میں یا دوسرے. صبر کرنے والا ہی اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہے. یعنی بعض اوقات مال کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ایسے میں وہ صبر کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لینا، جب ہماری دنیا کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب ہماری آخرت کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی نیک عمل ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس سے ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں نا. مثلاً آپ کسی وجہ سے کسی شادی پہ نہیں جا سکے جس پہ جانے کا آپ کا بہت دل تھا، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اور کسی وجہ سے آپ کلاس میں نہیں آ سکے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو اس جائزے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو خود جائزہ لے سکتے ہیں. اس سے ہم اپنے آپ کو خود اپنا آئینہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے ہمیں افسوس ہوا اور کس چیز پر ہم راضی ہو گئے، ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. اور کوئی کمپیریزن بتائیے. آپ کی کوئی اچھی کتاب کھو گئی، آپ کے نوٹس کھو گئے تو آپ کا کیا حال تھا، اور اگر آپ کی کوئی رنگ کھو گئی یا دنیا کی کوئی چیز کھو گئی، کوئی برتن ٹوٹ گیا تو آپ کا کیا حال تھا.
کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ میرے زیور تھے، جو بھی کچھ میرے پاس تھا تو میں نے رکھ دیا اور میں بھول گئی، اور میرے پاس وہی تھا. اب چلا گیا، مطلب پتہ نہیں چلا کہاں گیا، میں اتنی پریشان تھی. تو لیکن سب مطلب ڈھونڈ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. یہاں بھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا سورہ لقمان کی آیت پڑھ لو، اور ویسے بھی وہی پڑھتی رہی، اور وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وہ جی والی ہاں. پڑھتی رہی. اور پھر میں تو انڈیا چلی گئی. اب وہ پتہ چلا کہ بعد میں، اور ہماری جو بہو وغیرہ کہتی تھی ہم کو بڑا افسوس، چاچی آپ کیوں پریشان نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ دے دے گا جو بھی ہے. پتہ چلا کہ وہاں جانے کے بعد بیٹی نے بتایا کہ تم یہ زیور مل گیا. اب وہ، اور وہ بھی انہوں نے کلازٹ میں کہیں ڈال دیا تھا، انہوں نے کہ اپنے ہاتھ سے، میں کلاس میں آ رہی تھی بٹے ہوئے، اور وہی چیز تھی میرے پاس. لیکن اللہ نے دے دیا واپس، اور ہر ایک، لیکن اللہ کی مرضی تھی. لیکن وہ ایسی چیزیں نا ہمارا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ سکیں جی کہ کہاں. کہ ہمارے دکھ اور غم کن چیزوں پر ہے، جی، اور وہاں جا ہمارا کر میں نے افسوس کس چیز پر ہے. وہاں جا کے میں نے سب کے رنگس دیکھتے تو مجھ کو لگ رہا تھا کہ ارے میری چلی گئی، لیکن بس اللہ نے واپس. اب وہ خیال آنا کوئی بات نہیں، وہ تو کوئی انسان چلا جائے کوئی چیز، یعنی قدرتی طور پر ہمیں دنیا سے ایک لگاؤ تو ہے، جی یہ وہ ہماری فطرت میں ہے. معمولی چیزوں سے بھی، گھر کی، یعنی رنگ تو رنگ ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر کی ہوتی ہیں ان سے بھی ہماری ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اب جب سفر کر کے اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں کو اپنی مرضی کی کا کپ نہیں ملتا چائے کا مثلاً، تو آپ اپنے کپ کو مس کرتے ہیں، جی. کرتے ہیں نا، کہ میں ساتھ ہی لے آتی. ایک قدرتی بات، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، انسانوں سے ہوتی ہے، چیزوں سے ہوتی ہے، اپنے ماحول سے ہوتی ہے، اپنے بستر سے ہوتی ہے، اپنی ہر چیز سے ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہوتی ہے یہ اٹیچمنٹ بھی، لیکن اس کو ایک حد میں ہونا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اذیت بن جائے، کہ ہم اس کے بغیر جی ہی نہ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر آخرت، ان سے کتنی محبت ہے، اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کو ہم کس طرح مس کرتے ہیں، یہ پھر ہم سب دلوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے. دنیا کا کوئی نقصان ہو تو کیا ہوتا ہے، دل کو، اور آخرت کا کچھ ہو تو کیا ہوتا ہے. زیادہ ایک بڑی کامن سی مثال آتی ہے ذہن میں کہ فجر کی نماز کے لیے کیا ہم یہ سوچ کے اٹھتے ہیں کہ ہم اگر دیر سے اٹھیں گے یا دیر سے پڑھیں گے تو کتنا نقصان ہوگا، لیکن اگر وہی جاب پہ جانا ہوتا ہے تو پھر ہم کتنے جلدی اٹھ جاتے ہیں کہ اس میں دنیا کا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تنخواہ کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. غیر حاضری لگ جائے گی. جی ہاں، اسکول جانا ہوتا ہے اٹھتے ہیں، اور جس دن اسکول نہیں جانا ہوتا اس دن نماز بھی چلی جاتی. تو یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ہماری پھر پرائرٹی کیا ہے، ہماری چاہت کیا ہے. ہلکا سمجھتے، حالانکہ ایک عصر کی نماز چلی جائے تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، گویا کسی کا گھر، مال، اولاد سب کچھ تباہ ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہے. لیکن بہت سے لوگ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور بڑا معمولی اس کو سمجھتے ہیں، او سوری آج وہ بس ٹریفک میں پھنس گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. حالانکہ کئی مواقع پہلے یہ بات کے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو وقت پہ کر سکیں، لیکن خود، ہاں بہت ٹائم ہے، ابھی بعد میں کر لیں گے. ویکینڈ کے دن بھی صبح کی نماز ہماری ویکینڈ والی نمازیں ہوتی ہیں. جی ہاں. جی ارم. جی میں جو قرآن کی طرف آئی ہوں پی ایچ ڈی کے بعد آئی ہوں. ابھی میں سوچ رہی تھی، آپ اگزامپل دیں تھی نا، میرا جب پی ایچ ڈی کا آخری فیز لکھ رہی تھی تو میری گاڑی سے لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، اور اس سے میرا آخری پورا فیز تھا، اور آئی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور مطلب اتنا مجھے مشکل، مجھے ایک جنون تھا کہ مجھے اس سال ہی ڈگری چاہیے، لیکن اللہ کے پلان الگ ہوتے ہیں. تو مجھے اس وقت ابھی یاد ہے، میں 1-2 مہینے تو صرف روتی رہی تھی کہ مجھے کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ. اور پھر خیر میں نے کیا، لیکن میرے ڈگری اس سال نہیں ملی، مجھے اگلے سال ایوارڈ ہوئی. اور پھر جب میں قرآن کی طرف آئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے خیالات ایسے الائن کر دیے. تو اب کوئی چیز گم بھی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ والی تڑف نہیں آتی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، مل جائے گی. تو الحمدللہ قرآن کا علم، دنیا کا علم ضروری ہے، لیکن قرآن کا علم جو ہے نا آپ کو سیدھی راہ پہ رکھتا ہے، صحیح عمل پہ رکھتا ہے.
سر جی یہ جو اس آیت میں یہ والی بات آ رہی ہے نا کہ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ، جو علم کی بات اس آیت میں آتی ہے اور آخر میں آیت اینڈ ہوتی ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. تو میں سوچ رہی تھی کہ علم کا تعلق صبر سے کتنا ہے، کہ مطلب علم اگر حاصل کرنا ہے تو صبر کے ساتھ ہو، علم پہ نہیں، یہ سوچ صبر کرنے سے ملتی ہے. یعنی یہ ثواب صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں نا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ثواب کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آتا نا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی معاملے کی اصل حقیقت کا علم صبر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے. یعنی جتنا صبر اور ثابت قدمی ہوگی اتنا ہی پھر انسان حق کے اوپر جمع رہے گا. مثلاً حرام کے راستے سے بہت کچھ مل رہا ہے اور حلال کے راستے سے تھوڑا مل رہا ہے. اب کون حلال کو پکڑے رکھے گا؟ جس کے اندر صبر ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح نافرمانی کرنے کے راستے سے بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے اور فرما برداری کرنے میں نقصان ہو رہا ہے. کون فرما برداری پہ جمع رہے گا؟ جو صبر کرے گا. ٹھیک ہے جی، پیچھے ہاتھ کھڑا ہے، آپ پیچھے دے دیجئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں کو انسان چند روزہ تکلیف سمجھ کر گزار دیتا ہے تو کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں لاتا. یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. پچھلی آیت میں تھا نا یہ قارون کے پاس بھی علم تھا اور یہاں بھی اہل علم کا ہے. تو میں یہ سوچوں کہ علم ہونا وہ ایک تو دنیاوی علم تھا اور ایک حقیقی دنیا کا علم تھا. تو یعنی آپ کی سوچ کتنا میٹر کرتی ہے کہ اگر علم ہے اور اگر وہ صرف دنیا کی زینت اور دکھاوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ علم آپ کو دنیا کی حقیقت سامنے کر رہا ہے تب سامنے ہر چیز پھر وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہو جاتی ہے. بالکل پیچھے دیجیے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ صاحب عمل بھی ہوتے ہیں. اگر آپ صاحب عمل نہیں ہو رہے علم حاصل کر کے تو وہ علم بیکار ہے. سارا جی ابھی جیسے آپ فرمایا نا کہ کسی شادی پہ جانے کا بہت دل تھا اور آپ نہیں جا سکے تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جنت کی بات ہے تو میں سوچ رہی تھی بہت دل بھی ہوتا ہے سارا جی، چلے بھی جاتے ہیں تو آپ ایٹ دی اینڈ آپ ایک کوئی نہ کوئی کوفت لے کے آتے ہیں، یا تو کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کو، یا اگر آپ کو ڈائریکٹ نہیں بھی تھک گئے بیٹھ کے، برات ہی بہت دیر سے آئی، یا پھر کھانا ہی بہت دیر سے لگا، یا کئی دفعہ استاد جی آپس کی گفتگو اتنی زیادہ وہ دنیا کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے بھی آپ کا دل جو ہے وہ پھر بیزار ہوتا ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ ایک بیزاری والی کیفیت کے اور ساتھ. علم کی مجلس سے جب آپ اٹھتے ہیں تو جو دل کی بیزاری وہ ختم ہو چکی ہوتی. جی ہاں، مٹیریل سے شروع ہوتی ہیں اور مٹیریل پر ہی ختم ہوتی ہیں. بالکل. جی بشرا. جی استاذہ جی ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا سوچ پہ، تو استاذہ جی ایک بات یعنی کہ ہم نے بچپن سے اپنے والد کی سنی تھی، کہتے تھے کہ شادی میں ہم بچپن میں سالگرہ وغیرہ بہت ہوتی تھی، ہم بچے رو رہے تو کہتے تھے سالگرہ میں نہیں گئی، شادی میں نہیں گئی، کوئی بات نہیں مت افسوس کرو. یہ سوچو کہ وہاں پہ کسی کو ضرورت تھی تم چلی گئی، یہاں پہ کسی کو کام تھا تم نے کام کر دیا، یہ بڈھی دادی نانی تھی ان کا تم نے کام کر دیا. تو یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ خوشی کی موقع ہے، شادی پہ 100 قدم پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں کوئی مدد کا کام ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دین کا کام ہے، 100 قدم آگے بڑھ جاؤ. تو یہ بات بچپن سے ہم لوگ کو اپنے بچوں کو سکھانی، یقین کر استاد جی یہ بات بچپن سے دماغ میں بیٹھ گئی کہ 100 قدم پیچھے کو دنیا کا میں کوئی بات نہیں، لیکن جہاں دین کا کام ہے، جہاں 100 قدم آگے جانا ہے. الحمدللہ یہ بات بہت اچھی ہے، ہم کو اپنے بچوں کو کہنی اور چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن میں ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں. جی جی اساتذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صاحب علم نے کس چیز کی طرف علم دیا؟ آخرت کی طرف علم دیا، تو وہی صاحب علم ہے
کہ جو آخرت کی طرف توجہ دلائے. جزاک اللہ خیر. حیاکم. یعنی سچے اہل علم کی علامت کیا ہے؟ ثواب اللہ خیر. یعنی سچے اہل علم وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں، دنیا کی چمک دمک سے اعراض کرتے ہیں، ان کی توجہ آخرت کے ثواب کی طرف ہوتی ہے. تو جو عالم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ عالم نہیں ہوتا، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ بہت کچھ جانتا ہو. اصل علم والا وہی ہوتا ہے جو آخرت کی قدر و قیمت جانتا ہے، خود بھی آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ منکر کو رد کرنے کے لیے ڈانٹ کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے ویلکم. ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ عمل کے بغیر ایمان نہیں. لمن آمن و عمل صالحا، ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق صبر کرنے والے کو ملتی ہے. وما یلقاها الا الصابرون، ولا یلقاها کہیں اور آتا ہے جی، ولا یلقاها الا الصابرون. پھر یہ ہے کہ مومن کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ جو سکون ملتا ہے وہ غیر مومن کو ڈھیروں دنیا کما کر بھی نہیں ملتا، دنیا کے مال سے نہیں ملتا، بلکہ وہ مال و دولت اس کے لیے باعث غم اور پریشانی بنتا ہے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. سو آپ کو نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہوں اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یعنی ان کے مال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا باعث بن جاتے ہیں، جبکہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ رنج و غم سے پاک ہوگا، باقی ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے علم کی خاطر اپنی دنیا چھوڑی، جن میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا، ہمارے انصاری بھائی اموال اور زراعت کے شغل میں رہتے، لیکن ابو ہریرہ نے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا اور ایسے موقع پر حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے. یعنی جب لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا کہ علم حاصل کر سکے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ اگر علم کی مجلس میں ہوں گے تو آپ کو علم ملے گا، اور اگر آپ دنیا کے بازار میں کھڑے ہیں تو دنیا ہی ملے گی، علم تو نہیں ملے گا. پھر آگے آپ دے بھی وہی سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے. علم ہے تو علم دے سکتے ہیں، مال ہے تو مال دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سارا سارا دن ان کا سیکھنے سے تعلق ہوتا تھا. ایک مجلس ختم ہوتی تھی تو دوسری کی طرف، دوسرے سے تیسری کی طرف، حتیٰ کہ ان کو اپنا کھانا پکانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا. یعنی کس قدر وہ علم کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے انہوں نے پھر دنیا میں ایسے آثار چھوڑے کہ جو ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتے. تو کچھ بھی پانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور قربان کرنا پڑتا ہے. انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ کس چیز کے لیے کیا قربانی دے رہا ہے. دنیا کے لیے آخرت کو قربان کر رہا ہے یا آخرت کے لیے دنیا قربان کر رہا ہے. نیکسٹ آیا ہے 81. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
وما كان من المنتصرين. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ یہ ہوا قارون کا انجام اس کے کفر اور تکبر کی وجہ سے، کہ اس کے مال و متاع، گھر بار سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اس وقت اس مال کی وجہ سے کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا، یعنی مال اس کے کام نہیں آیا۔ مال کس لیے ہوتا ہے؟ سوچے نا، مال کس لیے کماتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں اس پہ توکل رکھتے ہیں؟ کہ برے وقت میں کام آئے گا۔ لیکن قارون کا مال برے وقت میں کام نہیں آیا۔ یہ ہے سیکھنے کا سبق۔ انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، تباہ کر دیا، جس میں اس گھر میں اس کے اہل و عیال بھی ہوں گے، نوکر چاکر بھی ہوں گے، خزانے بھی ہوں گے، سب کے سب زمین میں گئے۔ تو یہ ہے تکبر کرنے کا انجام، یہ ہے مال پہ بھروسہ کرنے کا انجام۔ سب گیا، سب کے سب گئے۔ ظاہر ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ المرء مع من احبہ، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سزا عمل کی جنس سے ہوتی، جیسا عمل ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو وہ ایک فریب میں مبتلا تھا کہ شاید یہ مال مجھے بہت فائدہ دے گا، لیکن سارا ختم ہو گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی جتھا گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ بدلہ لینے والوں میں سے بھی نہ تھا۔ منتصر ہوتا ہے بدلہ لینے والا، یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو انسان کو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ لشکر۔ حالانکہ اتنا بڑا 4000 کا جتھا تھا، وہ اس کے کام آتا نا، اس کو فائدہ دیتا، لیکن وہ اس کو خود بھی ڈوبے۔ اللہ کے عذاب کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ جو دن رات اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس جیسی بننے کی تمنا کر رہے تھے، وہ بھی توبہ توبہ کرنے لگے۔ تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، یعنی اللہ مدد نہ کرے، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں، اور تکبر سے اللہ کا غضب جلد آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں حیرت کی بات ہے کہ اور کوئی نہیں دھنسا شہر میں، بس قارون اور اس کے متعلقین ہی دھنسے، اور اسی کا گھر دھنسا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی آبادی میں خسف ہوتا ہے، سنکنگ ہوتی ہے، تو صرف ایک گھر نہیں دھنستا، پوری پوری آبادیاں دھنس جاتی ہیں۔ لیکن یہاں سب کو چھوڑ کر صرف اس کا گھر دھنسا نیچے۔ اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، اور تکبر کرنے والے کا انجام برا ہے، چاہے تاخیر ہو لیکن ایک دن پکڑ ہوگی۔ نیکسٹ آیا جی، آپ کچھ کہنا تھے آمنہ، جو فرمائیے۔ سادہ جی، یہ جو فخسفنا کی بات آئی ہے نا، تو آئی واز تھنکنگ کہ کنٹینیوسلی اس کے تکبر کی بھی ہم بات سن اور پڑھ رہے ہیں۔ تو اس زمین پہ اس نے تکبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی زمین کے اندر دھنسا دیا۔
تو ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں بہت ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو پچھلی بات ساری علم کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے، اور ہر وقت یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو بھی ہم سب سے پہلے اس قرآن کی مجلس کو چھوڑتے ہیں. کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے تو بھی ہم سب سے پہلے اس قرآن کی مجلس کو چھوڑتے ہیں. وہ قرآن جو القرآن الکریم ہے، جو عزت ہمیں دینے والا، ہر مشکل سے نجات دلانے والا، اس کو ہم چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل حل ڈھونڈ کر لیں گے. لیں. بالکل. یہاں پہ آپ نے ذکر کیا نا کہ نارملی جہاں پہ بھی زمین خصف ہوتی ہے تو ایک پوری آبادی ہوتی ہے. تو میں یہ سوچوں کہ کیونکہ اس قوم میں امر بالمعروف و نہی انل منکر کرنے والے لوگ موجود تھے، جی ہاں، اس لیے جو ہے صرف ایک وہ ایسا بچ گئے. عبرت جو ہے بتایا گیا کہ صرف جس نے تکبر کیا وہی خصف ہوا، باقی لوگ جو ہے وہ بچ گئے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لائک امر برائیوں سے روکنے بالمعروف والے. اور نہی انل منکر کریں. بالکل. نیکسٹ آیا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اور جو لوگ کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے. یہ کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. افسوس، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے. یعنی جو لوگ مال و دولت اور جاہ و جلال میں قارون کے مرتبے کو حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے، صبح ہوئی تو وہی کہہ رہے تھے افسوس. معلوم یہی ہوتا ہے کہ رزق کا زیادہ یا کم ہونا کسی کے علم یا محنت پر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، تمنا جنہوں نے تمنا کی، مکانہ اس کی جگہ، اس کے مرتبے، اس کے مقام کی، یعنی جو وہ عارضی طور پر قارون کو ملا ہوا تھا، بالامس، کل، اب پاسٹ ہو گیا وہ سب. تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، یعنی قارون کے انجام سے عبرت لے لی، سبق سیکھ لیا. اور یہ جو لفظ ہے نا وئی کا انا، وئی اسم فعل ہے بمعنی تعجب، اور یہ کلمہ زجر ہے، ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے اور تعجب کے لیے بھی. وئی کا انا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں انا کے معنی میں ہے بے شک. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے جس پر کسی گزرے ہوئے کام پر ندامت کا اظہار کیا جاتا ہے. وہی کا انا ایک ون ورڈ ہے، الگ الگ نہیں ہے وہی اور کا انا، بلکہ کیا ہے، پورا لفظ ایک ہی ہے، وہی کا انا، جس کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی گزرے ہوئے کام پر ندامت ہو. یعنی وہ جو دنیا کی زینت کی تمنائیں کر رہے تھے اور قارون جیسا بننا چاہ رہے تھے، وہ نادم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. یعنی اب اظہار ندامت کر رہے تھے، اپنی غلطی پر آگاہ ہو گئے تھے، یعنی افسوس ہے، تعجب ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یبسط کا مطلب یوسع، وسیع کر دیتا ہے، یقدر یضیق، تنگ کر دیتا ہے. تو رزق کا زیادہ یا کم ہونا انسان کے ہنر پر منحصر نہیں، بلکہ اور نہ ہی اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کسی سے راضی ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، کسی کو بہت دے دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل کیا ہے؟ کہ کس کے پاس ایمان کتنا ہے، نیک عمل کتنے ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو ایمان دے دیتا ہے، اس کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے۔ ورنہ دنیا کا مال بعض اوقات کن ذہن لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، ذہین لوگ مفلس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس بے حساب رزق ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ رزق کا زیادہ یا کم ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ مالدار ہونا کسی کرامت کی دلیل نہیں، اور فقیر ہونا کسی رسوائی کی دلیل نہیں۔ یعنی فقیر ہونا کوئی رسوائی نہیں، فقر رسوائی نہیں، اور دولت عزت نہیں، بلکہ اس کے برعکس ایمان والا ہونا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو وہ ہمیں دنسا دیتا، ہم بھی ساتھ ہی پکڑے جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی مہلت بھی دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ دوسروں کے برے انجام سے کچھ سبق سیکھ سکے۔ اور وہ تمنا کر رہے تھے نا کہ ہمیں کچھ مل جاتا، اب وہ شکر کر رہے ہیں کہ نہیں ملا، ورنہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوتا۔ یعنی وہ اس مال کا نہ ہونا بھی اللہ کا احسان ہے جو مال قارون کی بربادی کا ذریعہ بنا، کیونکہ لا یفلح الکافرون، جو ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دولت پا کر اللہ کے بننے کی بجائے اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور پھر یہاں بھی یعنی کافر کے پاس کتنا بھی مال ہو وہ کامیاب نہیں، وہ دنیا کا ریچسٹ پرسن ہو کامیاب نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے تو لوگ ان کو سب سے زیادہ سکسیسفل پیپل سمجھتے ہیں۔ سکسیس کا معیار دنیا میں آج کیا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے۔ سکسیس سٹوریز کس کی ہوتی ہیں؟ مالدار لوگوں کی ہوتی ہیں، علم والوں کی تو نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ بظاہر اگر دنیا میں مالدار لوگ کامیاب نظر بھی آتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا سب کچھ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آخرت میں کتنا فائدہ دیں گی۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی جب کبھی کسی کو دیکھ کے یہ خیال آئے اتنا خوش قسمت ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے، اگلا سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اسے آخرت میں کام آنے والا ہے، یا موت کے ساتھ ہی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور یہ تنہا چلا جائے گا، اکیلا ہی چلا جائے گا۔ تو قارون کی ہلاکت میں دوسروں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت خوش نصیبی کا معیار نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مال و دولت کتنا بھی زیادہ ہو کام نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات یہی مال و دولت بد نصیبی کھینچ لاتا ہے جب انسان اسے غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔
اور پھر یہ کہ کفر کے ساتھ کوئی فلاح نہیں، چاہے دنیا کتنی ترقی، دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کو کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، لا یفلح الکافرون کے اپوزٹ قد افلح المؤمنون۔ ایمان کے ساتھ اگر انسان کے پاس دنیا نہیں بھی تب بھی وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ آج کی تفسیر یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کے ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ اور تلاوت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقفات کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ رکوع تھوڑی سی کنٹینیوشن اسی ٹاپک کی آگے چلی جا رہی ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ اس رکوع کے ساتھ ہمارے پارہ بھی ختم ہو جائے گا، آخری رکوع۔ اچھا سورہ ختم ہوا جی، اچھا جی ٹھیک ہے، ثلاثہ پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے آیت نمبر 83 سے۔ تل کا یہ ہے، الدارو گھر، الآخرتو آخرت کا، نجعلہا ہم بناتے ہیں اسے، للذین ان کے لیے جو لا یریدون نہیں وہ چاہتے، علوا بلندی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فسادا فساد، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ من جو کوئی جاء لایا، بالحسنتی بھلائی، فلہ تو اس کے لیے، خیر بہتر ہے، منہا اس سے، یعنی بدلہ اس کا اس سے زیادہ بہتر ملے گا، کیونکہ ایک کے بدلے 10۔ ومن اور جو کوئی جاء لایا، بالسیئتی برائی، فلا تو نہیں، یجزا وہ بدلہ دیے جائیں گے، الذین جنہوں نے، عملو عمل کیے، السیئاتی برے، الا مگر، ما اس کا جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ انا بے شک، الذی وہ جس نے، فرضا فرض کیا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو، لرادک البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد طرف لوٹنے کی جگہ کے، یعنی آخرت تفسیر میں آ جائے گا، یعنی واپس جہاں سے آپ نکلے تھے۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم خوب جانتا ہے، من اسے جو، جاء لایا، بالہدا ہدایت کو، ومن اور اسے جو، ہوا ہو وہ، فی دلال گمراہی میں، مبین کھلی، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، ترجو آپ امید رکھتے، ان کہ، یلقا القا کی جائے گی، ڈالی جائے گی، الیکا طرف آپ کے، الکتاب کتاب، الا مگر، رحمتن رحمت ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہ، تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، ظہیراً مددگار، للکافرین کافروں کے، ولا اور نہ، یصدنک وہ ہرگز روکیں آپ کو، ان آیاتی آیات سے، اللہ کی، بعد اس کے کہ، از جب، انزلت وہ نازل کی گئیں، الیکا آپ کی طرف، ودعو اور دعوت دیجئے، الی ربکا اپنے رب کی طرف، ولا اور نہ،
ہرگز نہ تکونن ہو آپ من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا اور نہ تدعو آپ پکاریے مع اللہ ساتھ اللہ کے الہن کوئی الہ آخر دوسرا، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی، کلو ہر شیء چیز، ہالکن ہلاک ہونے والی ہے، الا سوائے وجہہ اس کے چہرے کے، لہو اسی کے لیے ہے الحکم حکم، و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ اب تلاوت سنیے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإياک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔